سر مذاکرات ابھی تک بیک ڈور چینل سے کوئی بھی کسی قسم کے کوئی رابطے کوئی مذاکرات کی شروعات ہوئی ہے یا بالکل نہیں ہوئی ہے، سناٹا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے چینل پہ جیو نیوز پہ میرے ساتھ سر رانا ثناء اللہ صاحب تھے، پروگرام میں پھر بعد میں بھی تھا، تو اس میں رانا ثناء اللہ صاحب جو حکومتی ذمہ دار ہیں تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بیک چینل پہ کوئی نہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے، تو حکومتی نمائندے کی طرف سے اس بات کا آنا یہ بہت بڑی خبر ہے میرے خیال میں، لیکن باضابطہ مذاکرات سے ابھی تک لاعلمی کا اظہار کیا ہے یا ابھی تک لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اس ہماری مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ جو عمر ایوب صاحب ہیں کہ اور اسد قیصر صاحب نے بھی، کہ ابھی تک باضابطہ طور پہ حکومت کی طرف سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ بیہائنڈ دا سین اگر کوئی رابطہ ہے تو اس کا اقرار آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو پھر یہ دائرہ کار کو یہ لوگ وسیع کریں، اگر ایسا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال میں حکومت کو اپنا ایک وقت یا جو بھی ان کا پینل ہے وہ اناؤنس کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی حساس معاملات یا کس طرح ڈسکس کر رہے ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کیوں آپ اس کو بیہائنڈ دا سین کریں گے جب عمران خان صاحب نے ایک آپ کو اپنا وفد بنا کے دے دیا ہے کہ یہ 5 یا 7 ہمارے ممبر ہیں، حکومت بھی اس پہ بسم اللہ کرے اور بیٹھ کے ان مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر آئین کے مطابق نکالے اور ملک کو ان چیزوں سے نکالے۔ لیکن اگر پھر بھی بیک چینل بھی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے تو وہ بھی خوش آئند ہے کہ چلو خدا کر کے یہ مذاکرات کی گاڑی کسی طرف چل تو رہی ہے، لیکن ابھی اس کی باضابطہ تصدیق پراپر مذاکرات کی دونوں طرف سے ابھی تک نہیں ہوئی۔ اچھا چلے، باقاعدہ طور پہ ذرا انہوں نے مذاکراتی ٹیم بھی تشکیل نہیں دی ہے، باضابطہ طور پہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے، اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر باضابطہ مذاکرات شروع نہیں ہوتے، کمیٹی تشکیل نہیں ہوتی تو کل سے یعنی سنڈے عمران خان صاحب سول ڈس اوبیڈینسی کی کال دے دیں گے اور کل سے وہ ہوگی۔ تو اب اس سے ہم کیا سمجھیں؟ اگر باضابطہ نہیں ہو رہے، بیک ڈور چینل سے ہو رہے ہیں، تو جو آپ کی سول نافرمانی کی کال ہے وہ کل سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ دیکھتے ہیں، ابھی کچھ وقت ہے کہ مذاکرات کا یہ معاملہ کس طرف لگتا ہے۔ باقی اگر پروٹیسٹ موومنٹ سٹارٹ بھی ہوتی ہے تو اس کے دوران بھی مذاکرات کو تو تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے، وہ تو جنگ کے دوران بھی بات ہوتی ہے، یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو اگر احتجاج ہوتا ہے جو کسی بھی جماعت کا ایک بنیادی حق ہے، قانون اور آئین کے اندر رکھتے ہوئے، جو بھی کوئی پروٹیسٹ ہے اس کے دوران مذاکرات تو ہو سکتے ہیں، بلکہ اس وقت دوران تو مذاکرات کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب احتجاج ہو رہا ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر احتجاج شروع ہوتا ہے پہلے تو حکومت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور انگیج کرنا چاہیے۔ اگر انگیج کرتی ہے حکومت، میرے خیال میں خان صاحب جو لگتا ہے شاید اس میں پھر مزید موقع دیں، مزید ٹائم دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل تک کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ اچھا، تو اگر آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر آئینی اور جمہوری حق ہے کسی بھی جماعت کا احتجاج کا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ایکسرسائز نہیں ہوتا یا نہیں کرنے دیا جاتا۔ اب جو سول ڈس اوبیڈینسی کی کال ہے اس پہ جو پہلا فیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی یعنی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ پاکستان میں ریمیٹنسز نہ بھیجے۔ اس سے کیا نون لیگ کا نقصان ہے، کیا صرف حکومت کا نقصان ہے، یا جن سے آپ مذاکرات کے پہلے خواہاں تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے ان کا نقصان ہے؟ اس میں پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کی عوام کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے۔ علی محمد خان صاحب اس کے حق میں ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہا جائے کہ جی آپ ملک میں ریمیٹنسز نہ بھیجیں؟ دیکھیے، پارٹی کا فیصلہ ہے، اس پہ بات کرنا چاہیے۔ اپنا موقف میں پارٹی کے اندر دے چکا ہوں، میرا ذاتی موقف تو اس پہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ میں اس کو پارٹی کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ تو پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ احتجاج میں پارٹی جائے گی۔ یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کسی بھی صورت میں ملک کا کوئی نقصان نہیں چاہتی، نہ کوئی نقصان ہوگا، نہ کسی کو غیر قانونی طور پہ ترسیلات بھیجنے کی طرف راغب کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس میں ایف اے ٹی ایف کے معاملات ہوتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہمارے دور میں ایف اے ٹی ایف سے ہم نکلے تھے۔ جن ممالک میں ہمارے اوورسیز رہتے ہیں وہاں بھی ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجنا جو ہے وہ غیر قانونی ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا یو کے ہو یا امریکہ، جو یورپین ڈائسپورا ہے وہاں سے۔ تو کسی کو ہم کوئی غیر قانونی کام کا نہیں کرے۔ ایک احتجاج ہے پرامن طور پہ، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ کرے گا کوئی مذاکرات سلسلہ آگے چلے اور اس کی نوبت نہ آئے۔
اگر اس کی نوبت آتی ہے تو پھر لیڈرشپ ملے گی خان صاحب سے کہ اس کے لیے پراپر ان سے پھر ڈائریکشن لیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا. دیکھتے ہیں, کل کا دن اہم ہے کہ کل تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اللہ کرے کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے, لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا نقصان ہو, الٹیمیٹلی سے پاکستان کا نقصان ہوگا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ حوالہ ہنڈی کا استعمال ہو, لیکن اگر آپ لوگ ریمیٹنسز بھیجنے کو جو ایک پراپر چینل ہے اس سے اگر آپ لوگ منع کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے پیاروں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بہن بھائیوں کو پیسے دینے سے تو نہیں, گھر کے چولہے تو بند نہیں کریں گے. تو دیکھا جائے تو ایونچولی آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دوسرا جو چینل ہے وہ استعمال کریں. تو یہ اس سے پاکستان کا ہی نقصان ہے سر. نہیں, کسی بھی صورت میں تحریک انصاف کسی کو غیر قانونی چینل سے پاکستان پیسے بھیجنے کے لیے کبھی بھی ترغیب نہیں دے گی, نہ دی ہے, نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم کوئی غیر قانونی کام کرنے پہ مجبور کریں. نہ کوئی ہماری پھر ان کے گھر کے چولہے کیسے جلیں گے اگر وہ ریمیٹنسز تھرو پراپر چینل وہ ریمیٹنسز نہیں بھیجیں, وہ غیر قانونی طریقے سے بھی نہیں بھیجیں, تو وہ اپنے گھر کے چولہے کیسے جلائیں؟ دیکھیں, اس کے بارے میں مجھے زیادہ ڈیٹیل کا نہیں ہے کیونکہ اکانومی میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن اس پہ پارٹی کا جو بھی جامع موقف ہے, جب پارٹی لیڈرشپ خان صاحب سے ملے گی تب بھی ہمیں پتہ لگے گا کہ اب خان صاحب کا جو آگے کا عمل ہے اس کو کس طریقے سے انہوں نے عمل پذیر اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب.